رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک تسبیح تمہیں اور تمہاری اولادوں کو بادشاہ بنا دے گی۔ جو شخص یہ ایک تسبیح کا وظیفہ کرے گا وہ دنیا اور آخرت کے خزانے حاصل کر لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ کرنے سے نہ صرف اس دنیا کی بلکہ ہر طرح کی مشکل، پریشانی، سختی، تکلیف، تنگی اور بیماری دور ہوتی ہے اور کرنے والے کو خوشحالی، برکت اور ہر طرح کی مصیبتوں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ کے جو مانگنا ہو آپ لوگ مانگ لینا۔ آپ لوگوں کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہو، یہ وظیفہ کرتے ہی سب ختم ہو جائے گی۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ جو قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، جن کو قرض دار رات دن پریشان کرتے ہیں، غیب سے اتنی دولت ملے گی کہ اسی وقت قرض داروں کو ان کا پیسہ واپس کر دو گے۔ جو بہن بھائی جو بے اولاد ہوں یا کوئی اپنے بچے بچیوں کی شادی کی وجہ سے پریشان ہوں، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوں، فاقے ہوں، غریبی ہو، مفلسی ہو، غربت ہو، لاچاری ہو، اس وظیفے کو کر لینے کے بعد غیب سے اتنی دولت ملے گی کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں فوری طور پر حل ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ دعائے یونس بھی کہلاتی ہے کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام جب ان کی عمر مبارک 28 سال تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا اور اہل نینوا کی رشد و ہدایت کے لیے مامور کیا۔ یونس علیہ السلام ایک عرصہ تک ان کو تبلیغ فرماتے اور توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر انہوں نے اعلان حق پر کان نہ دھرا اور سرکشی کے ساتھ شرک و کفر پر اصرار کیے رہے اور گزشتہ نافرمان قوموں کی طرح خدا کے سچے پیغمبر کی دعوت حق کا انکار کرتے اور مذاق اڑاتے۔ تب مسلسل اور پہم دشمنی اور مخالفت سے متاثر ہو کر یونس علیہ السلام قوم سے خفا ہو گئے اور ان کو عذاب الہی کی بد دعا دے کر ان کے درمیان سے غضبناک روانہ ہو گئے۔ فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا تیار پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی کے چلتے ہی چاروں طرف سے موجیں اٹھیں اور سخت طوفان آیا، یہاں تک کہ سب کو اپنی موت کا اور کشتی کے ڈوب جانے کا یقین ہو گیا۔ سب آپس میں کہنے لگے کہ کرہ ڈالو، جس کے نام کا کرہ نکلے اسے سمندر میں ڈال دو تاکہ سب بچ جائیں اور کشتی اس طوفان سے چھوٹ جائے۔ 3 دفعہ کرہ اندازی ہوئی اور تینوں مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ اہل کشتی آپ علیہ السلام کو پانی میں بہانا نہیں چاہتے تھے، لیکن کیا کرتے، بار بار کی کرہ اندازی پر بھی آپ علیہ السلام کا نام نکلتا رہا اور خود آپ علیہ السلام کپڑے اتار کر باوجود ان لوگوں کے روکنے کے سمندر میں کود پڑے۔ اس وقت سمندر کی ایک بہت بڑی مچھلی کو اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان سرزد ہوا کہ وہ دریاؤں کو چیرتی پھاڑتی جائے اور یونس علیہ السلام کو نگل لے، لیکن نہ تو ان کا جسم زخمی ہو اور نہ کوئی ہڈی ٹوٹے۔ چنانچہ اس مچھلی نے پیغمبر علیہ السلام کو نگل لیا اور سمندروں میں چلنے پھرنے لگی۔ جب یونس علیہ السلام پوری طرح مچھلی کے پیٹ میں جا چکے تو آپ علیہ السلام کو خیال گزرا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب ہاتھ پیروں کو حرکت دی اور ہلے جلے تو زندگی کا یقین کر کے وہیں کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی اور اللہ سبحانہ وتعالی سے عرض کی کہ اے پروردگار، میں نے تیرے لیے اس جگہ مسجد بنائی ہے جہاں کوئی نہ پہنچا ہوگا۔ 3 دن یا 7 دن یا 40 دن یا 1 دن سے بھی کم، یہ صرف 1 رات تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام فراغی اور کشادگی اور امن و امان کی حالت میں تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے، آرام اور راحت کے وقت اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرو تو وہ سختی اور بے چینی کے وقت تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ پابند نماز نہ ہوتے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر مچھلی کے پیٹ میں نماز نہ پڑھتے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ ہماری تسبیح نہ کرتے۔ چنانچہ
قرآن کریم کی اور آیتوں میں ہے کہ اس نے اندھیروں میں یہی کلمات کہے اور ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں ان کلمات کو کہا تو یہ دعا عرش اللہ کے ارد گرد منڈلانے لگی، اور فرشتوں نے کہا اللہ یہ آواز تو یہ کہیں بہت ہی دور کی ہے، لیکن اس آواز سے ہمارے کان آشنا ضرور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اب بھی پہچان لیا یہ کس کی آواز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں پہچانا۔ فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا وہی یونس جس کے نیک اعمال اور مقبول دعائیں ہمیشہ آسمان پر چڑھتی رہتی تھیں، اے اللہ اس پر تو ضرور رحم فرما، اس کی یہ دعا قبول کر، وہ تو آسانیوں میں بھی تیرا نام لیا کرتا تھا، اسے مشکل سے نجات دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہاں میں اسے نجات دوں گا۔ چنانچہ مچھلی کو حکم ہوا کہ میدان میں یونس کو اگل دے، اور اس نے اگل دیا، اور وہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر ان کی کمزوری اور بیماری کی وجہ سے چھاؤں کے لیے کدو کی بیل اگا دی، اور ایک جنگلی بکری کو مقرر کر دیا جو صبح شام ان کے پاس آتی جاتی تھی، اور یہ اس کا دودھ پی لیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ واقعات مرفوع احادیث سے سورۃ انبیاء کی تفسیر میں بیان ہو چکے ہیں۔ ہم نے انہیں اس زمین میں ڈال دیا جہاں سبزہ رویدگی گھاس کچھ نہ تھا، دریا کے کنارے یمن کی سرزمین پر یہ لا دیے گئے۔ وہ اس وقت کمزور تھے جیسے پرندوں کے بچے ہوتے ہیں، یا بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے، یعنی صرف سانس چل رہا تھا اور طاقت ہلنے جلنے کی بھی نہ تھی۔ گویا کدو کے درخت کو بھی کہتے ہیں، اور ہر اس درخت کو جس کا تنا نہ ہو یعنی بیل ہو، اور اس درخت کو بھی گیا کدو کے درخت کو بھی کہتے ہیں، اور ہر اس درخت کو جس کا تنا نہ ہو یعنی بیل ہو، اور اس درخت کو بھی گیا کہتے ہیں، یا جس درخت کی عمر 1 سال سے زیادہ نہیں ہوتی اس کو گیا کہا جاتا ہے۔ کدو میں بہت سے فوائد ہیں، یہ بہت جلد اگتا اور بڑھتا ہے، اس کے پتوں کا سایہ گھنا اور فرت بخش ہوتا ہے کیونکہ وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور اس کے پاس مکھیاں نہیں آتی۔ یہ غذا کا کام دے جاتا ہے اور چھلکے اور گودے سمیت کھایا جاتا ہے۔ ناظرین، صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو یعنی گیا بہت پسند تھا، اور برتن میں سے چن چن کر اسے کھاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو 1 لاکھ بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف رسالت کے ساتھ بھیجا گیا، یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے پہلے آپ رسول نہ تھے، جبکہ ایک دوسرے قول میں مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام اس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ دونوں قوموں سے اس طرح تضاد اڑ سکتا ہے کہ پہلے بھی ان کی طرف بھیجے گئے تھے، اب دوبارہ بھی انہی کی طرف بھیجے گئے، اور وہ سب ایمان لائے، اور آپ کی تصدیق کی بغوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات پانے کے بعد دوسری قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ 1,30,000 یا اس سے بھی کچھ اوپر، یا 1,40,000 سے بھی زیادہ، یا 70,000 سے بھی زیادہ تھے۔ سنن ترمذی میں یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسانی اندازہ 1 لاکھ سے زیادہ ہی کا تھا۔ ابن جریر رحمت اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے، یعنی اس سے کم نہیں اس سے زیادہ ہے۔ پس قوم یونس علیہ السلام سب کے سب مسلمان ہو گئے، یونس علیہ السلام کی تصدیق کی اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ آیت میں ہے کسی بستی کے ایمان میں عذاب آنے کے بعد انہیں نفع نہیں دیا سوائے قوم یونس کے، وہ جب ایمان لائے تو ہم نے ان پر سے عذاب ہٹا لیا اور انہیں ایک میعاد معین تک بہرہ مند کیا۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 3 دعائیں سکھائیں ان میں سے سب سے پہلی دعا یہی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کو ہمیشہ اہمیت حاصل رہی ہے جو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں قید رہتے ہوئے کی۔ اس بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا
کیا تمہیں اسم اعظم کی رہنمائی کر دوں کہ اس کے ذریعے اللہ کو پکارنے سے دعا مستجاب ہو جاتی ہے، اور وہ دعا جناب یونس علیہ السلام کی دعا ہے جس نے تاریکیوں میں آواز دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا صالحین نے ہمیشہ یاد رکھی اور تسبیحات کا معمول رکھی۔ اولیاء کرام، فقراء و عارفین نے اس کے اذکار سے مناظر عشق طے کی۔ اس دعا کے شان نزول کو سمجھتے ہوئے مصائب اور روزمرہ زندگی میں ہونے والی خطاؤں کی وجہ سے یہ آیت کریمہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس میں بھلائی اور ترقی کی ضمانت ہے تو راستے کی ہر رکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ کی برکت سے دل سے نکلی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی لازمی پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ اس لیے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد روزانہ 100 بار یہ آیت کریمہ پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوسری تسبیح جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تسبیح کیا کرتے تھے، یعنی جب بھی کوئی مشکل درپیش آتی، کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی نقصان کا اندیشہ ہوتا یا کوئی دکھ پیش نظر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تسبیح کیا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کا ترجمہ ہے، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے تیری مدد طلب کرتا ہوں۔ جان لیجئے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 نام یا حی اور یا قیوم موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ اسم اعظم ہے، اور اس اسم اعظم کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اس کے تمام تر حاجات پوری ہوتی ہیں، اور تمام پریشانیاں اور تکلیفیں اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو تو اس کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، اور اگر کوئی شخص اس کو کم سے کم 21 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کے تمام پریشانیاں دور ہوتی جاتی ہیں، اس کے بگڑے ہوئے کام اس دعا کی برکت سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے پایہ تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں۔ لہٰذا نہایت ہی فضیلت اور برکت والی دعا ہے، اسے اپنے روزمرہ کے وظیفے میں ضرور بضرور شامل کریں۔ انشاءاللہ آپ خود اور آپ کی اولادیں ہر طرح کے رنج و غم سے محفوظ رہیں گے۔ تیسرا وظیفہ جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمایا، ناظرین، وہ دعا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا اور سختی سے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا پیغام سنا رہے تھے تو انہوں نے اپنی قوم کو متنبہ کیا کہ وہ لکڑی اور پتھر کے بتوں کو اپنے جھوٹے معبود نہ بنائیں، یہ بتانے کے لیے یہ بت یہ کسی بھی طرح ان کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن جب لوگ میلے میں شریک تھے، اس نے ان بتوں کو توڑ دیا۔ قرآن نے اس کہانی کو درج ذیل آیات میں بیان کیا ہے۔ پس اس نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سوائے ان میں سے بڑے کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ ایک بار جب لوگ میلے سے واپس آئے تو انہوں نے ٹوٹے ہوئے بت دیکھے
تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان کو توڑنے کا الزام لگایا۔ اس نے ان سے کہا بلکہ یہ ان میں سے بڑے بتوں نے کیا، ان سے پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ انہوں نے ابراہیم سے کہا بے شک آپ ابراہیم خوب جانتے ہیں کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ جب انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے تو ابراہیم نے ان سے کہا پھر کیا تم اس کے علاوہ ان بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ ایسی چیزیں جو نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، تم پر اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا پھر تمہیں کوئی عقل نہیں؟ جب وہ تمام دلیلیں ختم کر چکے تو انہوں نے طاقت کا سہارا لیا اور کہا اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو۔ اس لیے انہوں نے اسے ایک بڑی آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا اور لوگوں کو اس واقعے کا مشاہدہ کرنے کے لیے بلایا۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا۔ اس نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اسے اس سے نجات دی اور اسے اس کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بخشی اور اس کے دشمنوں کی چال کو ناکام بنا دیا۔ قرآن کا ذکر ہے، یہ مندرجہ ذیل آیات میں ہے۔ ہم نے کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جاؤ، اور انہوں نے اسے نقصان پہنچانا چاہا لیکن ہم نے انہیں بدترین نقصان پہنچایا۔ اس لیے یہ دعا مشکلوں اور مشکلات کے وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ دعا درج ذیل آیت میں ظاہر ہوتی ہے۔ سورۃ آل عمران اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوا جب آپ کے دشمن آپ کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ ابو بکر ابن مردویہ نے بیان کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احد کے دن بتایا گیا کہ بے شک لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، اس لیے ان سے ڈرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، سورۃ عمران مکمل، وہ یعنی مومنین جن کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ بے شک لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں لہٰذا ان سے ڈرو، لیکن یہ صرف ان کے ایمان میں اضافہ کیا اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ یہی دعا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ لوگوں یعنی قریش کے لوگوں نے تمہیں ختم کرنے کے لیے بڑا سامان جنگ اکٹھا کر رکھا ہے لہٰذا ان سے ڈرو، لیکن اس بات نے ان مسلمانوں کا دل اور بڑھا دیا اور یہ مسلمان بولے یعنی ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی بہترین کار ساز ہے۔ ناظرین، تیسرا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تیسرا وظیفہ پڑھنے کے بعد وہی درود پاک پڑھ لیں جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے جتنی تعداد میں پہلے پڑھا تھا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے وظائف میں خیر و برکت بھی ہے اور ان وظائف کو کرنے سے عبادت کا ثواب بھی ہے، لہٰذا کسی عامل، جادوگر اور تعویذ دھاگے والے کے پاس جانے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسا کرنا نہ صرف وقت اور پیسے کا ضیاع ہے بلکہ یہ عامل حضرات بعض اوقات مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ بھی کھلواڑ کرتے ہیں اور اس طرح کے ہندوانہ عملیات بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب جنتی لوگ اللہ کے حکم سے جنت میں چلے جائیں گے تو انہیں کسی بھی قسم کی کوئی حسرت، کوئی پریشانی کو دکھ یا تکلیف، کسی سے کوئی بغض یا نفرت نہیں ہوگی سوائے ایک حسرت کے۔ ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کو صرف ایک حسرت ہوگی اور وہ یہ کہ دنیا میں ان کا جو بھی لمحہ اللہ رب العزت کے ذکر سے خالی گزرا ہوگا اس پر انہیں حسرت ہوگی کہ کاش میں نے اس وقت کو اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر نہ گزارا ہوتا اور اس وقت میں بھی اللہ کا ذکر کیا ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اندازہ کیجئے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں کبھی ذکر کیا ہی نہیں تو کیا وہ خسارے والے ہوئے یا نہیں؟ تو وہ ضرور حسرت کریں گے کہ کاش میں مٹی ہی ہوتا اور میں پیدا ہی نہ ہوتا، اور جس دن آنکھیں کھلیں گی تو یہ احساس ضرور ہوگا اور پھر کہیں گے کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔
اس نے مجھے ذکر سے غافل کیا، اور اسی بات کو یوں کہہ لے کہ وہ حسد کرے گا کہ کاش میں نے ایسے شخص کو اپنا دوست بنایا ہوتا جو مجھے اللہ کے ذکر کی جانب راغب کرتا۔ یعنی اولیاء کرام اللہ کے ایسے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہی اللہ یاد آ جائے۔ پیارے ناظرین، جان لیجئے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام حلقے بنا کر اور دائرے کی شکل میں اللہ کا ذکر جھوم جھوم کر کیا کرتے تھے، دائیں بائیں لہرا لہرا کر اور پورے جوش کے ساتھ۔ احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والے کہنے لگ جائیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ اور بعض روایات میں اس طرح فرمایا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح سے کرو کہ منافقین یہ کہنے لگ جائیں کہ یہ دکھاوا کر رہے ہیں۔ اور پیارے دوستو، اگر ایسا ممکن نہ بھی ہو تو بھی اپنا ہر وقت ہر پل اللہ کے ذکر میں گزارنے کی کوشش کرو، نماز کی پابندی کرو۔ پھر دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی کس طرح سے آپ کے پریشان کن حالات کو خوشحالیوں میں تبدیل فرماتا ہے اور آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، کیونکہ بالآخر تمام طاقتوں کا سرچشمہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔